یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 123 تا 125 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اسی طرح کیے ہم نے ہر بستی میں گنہگاروں کے سردار کے حیلے کیا کرتے ہیں وہاں، اور جو حیلے کرتے ہیں سو اپنی ہی جان پر، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ نہ دیا جائے ہمیں بھی جیسا کہ دیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں بھیجے اپنے پیغام، عن قریب پہنچے گی گناہگاروں کو ذلت اللہ کے ہاں اور سخت عذاب، اس وجہ سے کہ وہ مکر کیا کرتے تھے۔ سو جسے اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے قبول کرنے کے لیے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، نہایت تنگ، گویا وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان کی طرف۔ اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب ایمان نہ لانے والوں پر۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ اور آزمائش کی جگہ ہے، جس طرح کہ یہاں نیک اعمال کرنے پر محنت اور مشقت ہے، اور اس راستے میں رکاوٹیں اور مشکلات پیش آتی ہیں، اسی طرح برائیوں کی رغبت دل کے اندر زیادہ رکھ دی گئی ہے، اور لوگ چند روزہ اور عارضی لذت اور عارضی فائدے کے لیے اپنے آپ کو اس کے اندر لگا کر مشغول کر لیتے ہیں، اور حقیقت میں انجام سے وہ غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اسی امتحان اور آزمائش کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ابتدائے عالم سے یوں ہی چلا آیا ہے کہ ہر بستی اور ہر علاقے کے جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، رئیس اور مالدار اور صاحب اقتدار، صاحب اختیار، وہ برے کاموں کے اندر لگ جایا کرتے تھے، اور عام اور عوام ان کے پیچھے لگ کر ان کی پیروی کرتے تھے،
اور ان کی پیروی کرنے کو اپنی سعادت اور کامیابی سمجھتے تھے۔ اور جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نائب علماء اور مشائخ جب انہیں اس چیز پر آگاہ کرتے اور اس کی حقیقت سے انہیں آگاہ کیا جاتا تو وہ لوگ ان کی دشمنی پر اتر آتے تھے، مخالفت پر اتر آیا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا یہ ان کو جو مخالفت کرتے تھے اور ان کی دل آزاری کرتے تھے، حقیقت میں یہ اپنے لیے وبال اکٹھا کر رہے ہوتے تھے۔ اس کا وبال انہی کے اوپر آنے والا ہوتا تھا، اور اس اعتبار سے دنیا کے اندر اس کا ظہور اکثر ہوتا رہا ہے۔ اس ارشاد کے بعد اہل ایمان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ وہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کریں اور اپنا شعور اور اختیار استعمال کرتے ہوئے حق اور باطل کو پہچانیں اور اپنے انجام سے غافل نہ ہوں۔ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ جس طرح کے گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے لوگ تھے کہ جو انہیں تکلیف اور آزار پہنچانے پر لگے رہتے تھے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ قریش کے سردار منکرین اور مشرکین آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو اس سے آپ دل گرفتہ نہ ہوں اور دل کے اندر تنگی محسوس نہ کریں، اس لیے کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، حق اور باطل کی جنگ چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتی چلی جائے گی۔ اگلی آیت میں قریشی سرداروں کی ایک گفتگو کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور امام بغوی نے بروایت قتادہ نقل فرمایا ہے کہ قریش کے سب سے بڑے سردار ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا کہ بنو عبد مناف، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک تھا، کہ ان کے ساتھ ہم نے ہر محاذ پر مقابلہ کیا اور ہم کبھی ان سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، لیکن اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم شرافت اور بزرگی میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک نبی آ گیا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کبھی بھی ان کی اتباع نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس بھی اسی طرح کی وحی نہ آ جائے جس طرح کہ ان کے پاس آتی ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اس بات کو زیادہ جانتا ہے کہ اس نے نبوت و رسالت کے لیے کسے منتخب کرنا ہے۔ یعنی جواب دیا گیا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کی بے وقوفی اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قریش کا سردار ہونا یا دنیاوی لحاظ سے بڑا ہونا یا مالدار ہونا، رئیس ہونا، شاید اس وجہ سے نبوت و رسالت انہیں مل جائے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص عہدہ ہے اور خاص منصب ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ پھر انہی کا انجام ذکر کیا، سیصیب الذین اجرموا، کہ یہ اپنے قوم کے جو بڑے رئیس اور سردار ہیں، یہ عن قریب ذلت اور رسوائی کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اس لیے کہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور ان کے ذریعے سے اور لوگ بھی گمراہ ہو رہے تھے، یعنی یہ اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے تھے، اس لیے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا اور شدید عذاب ہوگا، اس لیے کہ مکر و فریب بھی ان کے اندر موجود تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور گمراہی پر رہنے والوں کی کچھ علامات اور خصوصیات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی گئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور شرح صدر یعنی سینہ اسلام کے لیے کھولنے کی تفسیر معلوم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور حق بات کو
حق عمل کو آسانی کے ساتھ وہ قبول کر لیتا ہے، اور خلاف حق بات سے اور باطل بات سے اس کو وحشت اور تنگی ہونے لگتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، علامت یہ ہے کہ اس کی ساری رغبت آخرت اور آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، اور دنیا کی تمام نعمتیں اس کی نظر میں کم تر اور ہیچ ہو جاتی ہیں، اور ان نعمتوں کی طرف اس کی توجہ ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے وہ گھبرانے لگتا ہے، اور نتیجتاً وہ آخرت کی تیاری میں اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اور اس میں لگ جاتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ اسی طرح جس کے لیے اللہ گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے کہ اسے آسمان کی طرف چڑھنا پڑ رہا ہو، یعنی اوپر کی طرف چڑھنا اور آسمان کی طرف چڑھنا مشکلات کی طرف استعارہ کیا گیا کہ جس طرح کہ کوئی مشکل کام کیا جائے، اور فرمایا کہ اس سے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، حق بات کو قبول کرنے سے وہ گھبرانے لگتا ہے، اور اسے نیک کام پر عمل کرنا ایسا لگتا ہے جیسے کہ اسے آسمان پر چڑھنے کے لیے کہہ دیا گیا ہو۔ دل تنگ ہونے کا مطلب امام مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ حق اور بھلائی کا اس کے دل میں کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو وحشت اسے ہونے لگتی ہے، اور برائی کے کاموں میں اس کا دل لگنے لگتا ہے۔ اسی سے مفسرین نے یہ فرمایا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست فیض حاصل کرتے تھے، تو ان کے دل میں شرح صدر ہو گیا، ان کا سینہ کھل چکا تھا، اور ایسے بہت کم سوالات ملتے ہیں کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے اور فیض سے ان کا دل حق کو قبول کرنے کی آماجگاہ بن چکا تھا، اور ایمان ان کے دل کے اندر آ گیا تھا۔ جیسے ایک جگہ پر فرمایا گیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا تھا، یعنی ایسا راسخ ہو گیا تھا کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر جگہ پکڑ چکا تھا۔ اور جو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے دوری ہوتی چلی گئی، یہ چیز شرح صدر کا ہونا کمزور ہوتا چلا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ شکوک اور شبہات دور کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اور شرح صدر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر تھے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر تھے، سلامتی کا راستہ وہی ہے، اور اسی کو جب اختیار کیا جائے گا، اللہ کی قدرت اور اس کے انعام کا استحضار کرتے ہوئے اس کی عظمت اور محبت کو دل میں پیدا کیا جائے، تو شکوک اور شبہات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور شرح صدر اللہ کی طرف سے حاصل ہو جائے گا۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی گئی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، اور رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آخر آیت میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، حق بات ان کے دل میں نہیں اترتی، اور ہر برائی، بیہودہ اور باطل کام کی طرف یہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، کیا کوئی شخص اپنے علمی کمالات، مجاہدہ اور ریاضت سے نبوت حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا گیا نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت کا ایک عہدہ ہے جس کا حاصل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کتنے ہی کمالات میں کوئی شخص ہو، علمی عملی کمالات اس کے اندر ہوں، اپنے اختیار سے وہ نبوت و رسالت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص مقام ہوتا ہے،
اور اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی نبوت و رسالت کوئی کسبی چیز نہیں کہ جسے حاصل کیا جا سکے، نہ ہی اختیاری چیز ہے، بلکہ یہ وہبی چیز ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ عطا فرمائی جاتی ہے۔ کوئی شخص مقام ولایت پر مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے تو پہنچ سکتا ہے، لیکن نبوت و رسالت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ کا فضل خداوندی ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ جسے یہ مقام اپنے بندوں میں سے عطا فرماتا ہے اس کو اس قابل بنا دیتا ہے، اس کو علم میں وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ جو کسی اور کو وہ علم میں مقام نہیں دیا جاتا، اور اس کو شروع ہی سے اس قابل بنا کر پیدا کیا جاتا ہے اور اس کے اخلاق کی خاص تربیت کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔